السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو دراصل ریمائنڈر ہے فطرانے کے حوالے سے۔ فطرانے سے مراد وہ زکوٰۃ یا صدقہ ہے جو رمضان ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس پر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1407 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض قرار دیا ہر مذکر و مؤنث پر، آزاد اور غلام پر۔ تو جو بھی مسلمانوں کا فرد ہے اس پر یہ فرض اور واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کی طرف سے ادا کرنا انسان پر فرض ہوتا ہے، یعنی کس کس کا فطرانہ بندے پر فرض ہوتا ہے۔ تو جن کی کفالت ذمہ داری ہے اور جن کو نان و نفقہ دینا واجب ہے، ان کا فطرانہ ادا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں اور اسی طرح والدین ہیں۔ تو ان سب کا فطرانہ ادا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کو طلاق رجعی ہو چکی ہے، یعنی ایک طلاق یا دو طلاقیں ہو چکی ہیں، اس کا اور وہ عدت میں ہے، تو اس کا فطرانہ اس کا شوہر ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی کم عقل ہے، یعنی کہ کوئی مجنون یا پاگل ہے یا بچہ ہے اور اس کے پاس مال ہے، اس کا فطرانہ اس کا ولی اور سرپرست ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی یتیم ہے تو یتیم کا فطرانہ جو اس یتیم کا سرپرست ہے، جو اس کے مال کا نگران ہے، وہ ادا کرے گا۔ اور جو ہمارے ہاں ملازم طبقہ ہوتا ہے، جن کو تنخواہ دی جاتی ہے، تو ملازم خود اپنا فطرانہ ادا کریں گے، یہ غلام کے حکم میں نہیں ہے، تو مالک کے ذمہ ان کا فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کا فطرانہ بھی واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی خوشی سے نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے۔ تو فطرانے کی مقدار 1 صاع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1412 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، کہ ہم فطرانہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھانے کا 1 صاع دیا کرتے تھے۔ اور یہ صاع ایک پیمانہ ہے جس میں تقریباً 2.5 کلو وزن آتا ہے۔ ویسے یہ ناپنے کا پیمانہ ہے، اگر اس میں گندم یا کوئی چاول وغیرہ ڈال کر ناپے جائیں تو تقریباً 2.5 کلو وزن بنتا ہے۔ تو گویا کہ 1 صاع یہ فطرانے کی مقدار ہے جو نکالنا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز میں سے نکالنا ہے۔ تو جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، عام طور پہ لوگ جن کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، ان میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں صدقہ فطر کھانے کا 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْعَقِطُ، اور ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا ان دنوں؟ کھجور ہے، منقع ہے، جو ہیں اور پنیر ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے 1 صاع صدقہ فطر نکال دیا کرتے۔ اور اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے جو بڑا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کیا کھانا ہی دینا واجب اور ضروری ہے یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی گندم یا دانے وہی دینا ضروری ہیں یا قیمت دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں 2 بڑے مشہور موقف ہیں، آراء ہیں علماء کی۔ تو اس میں اگر کوئی قیمت بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس رائے کو بھی بہت سے اہل علم نے سپورٹ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے کہ اگر فقراء اور مساکین کے لیے پیسے زیادہ مفید ہیں اور ان کی ضرورت پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے تو پیسے دے دیے جائیں،
اور اگر غلے سے اور خوراک سے ان کی ضرورت زیادہ پوری ہوتی ہے تو وہ دے دی جائے۔ تو انہوں نے فقراء کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، تو لہٰذا پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ پیسے یعنی کہ کنورٹ کیے جائیں گے کہ جو بھی چیز ہے، اگر کوئی گندم نکالنا چاہتا ہے تو گندم 2.5 کلو کے پیسے وہ نکال لے، کتنے بنتے ہیں، جیسے آج کل یہ تقریباً 130 روپے کے قریب بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی چاول کا حساب لگا کر نکالنا چاہتا ہے تو اس کا تقریباً 300-400 روپے بن جائے گا فی کس۔ اگر کوئی کھجور کا حساب لگا کر نکالنا چاہتا ہے تو اس کا تقریباً 600 روپے بن جائے گا۔ اب کھجور میں بھی بے شمار آگے اس کی قسمیں ہیں، اگر کوئی اجوا کا حساب لگا کر نکالنا چاہتا ہے تو وہ ہزاروں میں چلا جائے گا، تقریباً 6-7 ہزار روپے وہ بن جائیں گے۔ تو یہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ اس کے مطابق نکال سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ گندم ہی نکالنی ہے۔ تو 130 روپے نکالنے سے بھی ادا ہو جائے گا، 400 روپے نکالنے سے بھی ادا ہو جائے گا، 600 روپے سے بھی، اور 2000 سے بھی، 6000 سے بھی۔ تو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ صدقہ فطر کیوں فرض کیا گیا ہے؟ ایک روایت میں ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ نکالنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو روزے دار کی پاکیزگی ہے، جو بھی اس نے روزے کی حالت میں لغو بات کی ہو یا کوئی ایسی بے حیائی کی بات کی ہو تو اس کے ان گناہوں کی پاکیزگی کا سبب ہے صدقہ فطر۔ ایک سبب اس کا یہ ہے، جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ بھول جائے، نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے وہ تلافی ہو جاتی ہے جو کمی بیشی ہوئی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو یہ فطرانہ نکالنے سے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد ہے طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے۔ تو یہ دونوں ہی مقاصد ہیں، اور یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، یہ جو سالانہ زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ ایک حکم ہے، یہ اسی میں شامل نہیں ہے۔ اگر کسی پر سالانہ زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے وہ نکال دی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ فرض تھی اور یہ اپنی جگہ پر فرض ہے، تو یہ فرض ہوتا ہے رمضان ختم ہونے پر۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید ہم بات جاری رکھیں گے کہ اس کا وقت کیا ہے، کس وقت اس کو نکال